آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين۔ حاضرین محترم، الحمدللہ ختم قرآن کریم کی اس بابرکت اور روحانی محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے انتہائی محترم و مکرم قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ نصیر محمود صاحب اور آپ کے صاحبزادے حافظ و قاری سبطین نصیر صاحب نے قرآن مجید تراویح میں مکمل کرنے اور سنانے کی یہ سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب کریم ان کی اس تلاوت کو اور جتنے احباب نے اس میں شرکت فرمائی، تراویح ادا کی، سب کی حاضری کو، تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی عظیم الشان اور بابرکت کتاب ہے کہ جس کو تلاوت کرنے والا بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، اور نہ صرف تلاوت کرنے والا بلکہ جو اس تلاوت کو سنتا ہے رب کریم سننے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خود نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسی سنت جاری فرما دی کہ عموماً تراویح میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا بھی سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو پیچھے سن رہے ہوتے ہیں تو وہ سننے والے بھی آقا کریم کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، کیونکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی تلاوت بھی فرمائی اور اس کو سماعت بھی فرمائی۔ آج کل جس طرح سے حافظ قرآن آپس میں ایک دوسرے کو تلاوت پہلے سناتے ہیں، دور کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پہلے ایک سناتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے،
پھر تراوی میں بھی اسی طرح پڑھنے والا اور سننے والا ہوتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جبریل امین قرآن سنتے تھے اور حضور علیہ السلام سناتے تھے، پھر جبریل قرآن سناتے اور حضور سماعت فرمایا کرتے، حتیٰ کہ جب آخری سال آیا کہ جس سال کے بعد پھر حضور نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سال حضور نے 2 مرتبہ دور کیا، یعنی یہ اشارہ تھا کہ اب میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں۔ یہ تو ایک حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے بھی بعض اصحاب سے قرآن مجید کو سماعت فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں 2 مشہور روایتیں ہمیں ملتی ہے۔ ایک روایت تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں باقاعدہ کہا کرتے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن سناؤ، اور ان کی قرات بھی بہت عمدہ تھی۔ اور یہ وہی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کاتب وحی بھی ہے، یعنی آپ کا شمار کاتبین وحی میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے زمانے میں جب تراویح کا باقاعدہ آغاز فرمایا، کیونکہ اس زمانے سے پہلے تک لوگ الگ الگ تراویح پڑھتے تھے، جماعت کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب باقاعدہ تراویح کا ایک پورا سسٹم اور ایک پورا نظام قائم فرما دیا کہ ایک حافظ قرآن باقاعدہ تراویح پڑھے اور لوگ اس کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور بھی پورے رمضان یہ ماحول بنے، اور حتیٰ کہ پھر وطر کی نماز کی بھی باقاعدہ جماعت کرائی جائے اور سارے لوگ ایک امام کے پیچھے وطر کی نماز ادا کریں۔ تو اس وقت جب حضرت عمر فاروق نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے لیے بھی جب پہلی مرتبہ اس مصلی کے لیے حافظ و قاری کا انتخاب کرنا تھا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جس صحابی کا سب سے پہلی مرتبہ مصلی سنانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے انتخاب کیا، وہ یہی صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن سے خود حضور کے قرآن کبھی کبھی محفل میں وہ بیٹھے ہوتے اور حضور ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کے پیچھے لوگوں کو باقاعدہ پابند کر دیا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں گے یہ، اور حضرت عمر فاروق بھی تراویح ادا فرماتے تھے، صحابہ بھی دیگر ادا فرماتے تھے۔ پھر جب وہ 20 رکعت پوری ہو جاتی تو وہ پیچھے آ جاتے تھے، پھر حضرت عمر فاروق مصلی پر آتے اور پھر وہ یعنی حضرت عمر فاروق وطر کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ تو آج کل بھی بہت سی مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ حافظ صاحب پڑھا لیتے ہیں، پھر جو امام مسجد کے متعلقہ امام ہوتے ہیں پھر وہ آگے آ کر وطر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک سنت طریقہ چلا آ رہا ہے صحابہ کے زمانے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 3 دن تک تراویح کی امامت فرمائی، پھر حضور تشریف نہیں لائے۔ صحابہ آ چکے تھے، انتظار کرتے رہے، لیکن سرکار تشریف نہیں لائے۔ اگلے دن جب حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ تمہارے لیے مشقت کا باعث نہ بن جائے یا تم پر واجب نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سنت ہے یا سنت موقدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کے لیے اور امت حرج میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اسی طرح حضور نے سب کو تراویح الگ الگ پڑھنے کا فرما دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ باقاعدہ جماعت کا جو فیصلہ کیا اور روزانہ کی بنیاد پر پورے رمضان شریف تک، اور باقاعدہ پھر پوری تراویح، پورا ختم شریف، اور پھر وطر کی امامت اور یہ سارا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں پہلے سے ایک اندازہ لگا لیا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا لوگ سستی کا شکار ہوتے جائیں گے، اپنے گھروں میں کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا،
کوئی تھوڑی سی پڑھے گا پھر نیند آ جائے گی، کوئی کچھ کرے گا۔ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بروقت انہوں نے فیصلہ کیا اور امت کے لیے ایک ایسا بہترین بابرکت عمل جاری فرما دیا کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ جس زمانے میں حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا، اگرچہ اس زمانے میں تو ایسا کوئی سستی کا زمانہ نہیں تھا، وہ سارے صحابہ تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کی نگاہیں بعد میں آنے والے دور کو، بعد میں آنے والے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر آج کے زمانے کی ہم بات کریں تو آج کے دور میں بھی اگر یہ تراویح کا ایک سسٹم قائم ہے، اتنے گئے گزرے دور میں بھی کہ جب لوگ فرض نماز بھی نہ پڑھتے ہو اور فرضوں کے لیے بھی جناب یوں سمجھ لیں کہ ہمیں تلقین کرنی پڑتی ہو، باقاعدہ کہنا پڑتا ہو، اور لوگ اپنی دنیا داری میں، حوث پرستی میں، خواہشات میں اتنے مگن ہو چکے ہوں، تو اگر آج کے اس گئے گزرے دور میں، خواہشات کے دور میں بھی اگر قوم ایک جگہ جمع ہو کر 20 رکعت، یعنی جو قوم فرضوں کی، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 عام دنوں میں نہ پڑھ سکے، اس قوم کے اندر اتنی انرجی کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کر لے اور اس میں بھی جناب قرآن مجید سننے کے لیے تیار ہو جائے، پورے قرآن کو وہ جناب باقاعدہ حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر سنیں، تو اگر اس عمل کے اندر ہمیں یہ ساری قوم کے اندر اور لوگوں میں انرجی نظر آتی ہے، فیض نظر آتا ہے، برکت نظر آتی ہے، تو آغاز اس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو اپنی انتہا تک پہنچایا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ وہ برکت ہے ان بزرگوں کی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ آج کے اس دور میں بھی ہمیں یہ عمل اپنی برکت کے ساتھ اور اپنے اہتمام کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ بہت سے اداروں میں، بہت سے مراکز میں تہجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، رمضان المبارک میں اس میں بھی ختم شریف ہوتا ہے، تہجد کے اندر باقاعدہ لوگ ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں بھی کرتے ہیں، بہت سے مدارس میں بھی ہوتا ہے، مساجد میں بھی ہوتا ہے، یا کم از کم اعتکاف کے عشرے میں بعض مساجد میں دیکھا گیا کہ وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس طرح سے قرآن مجید سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں، ہاں پڑھنے کی اگر توفیق ملے تو پڑھ کر سنت کو اپنائیں، اگر بہت زیادہ پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم سننے کے ذریعے سے اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابی بن کعب کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آقا کریم نے قرآن کو سنا، سماعت فرما کر سننے کو بھی سنت بنا دیا، سننے کو بھی حضور نے سنت بنا دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرمایا کرتے کہ قرآن سناؤ، اور وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وعلیک انزل، آپ پر تو خود قرآن اترا ہے تو میں کیسے قرآن سناؤں؟ لیکن اللہ کے نبی انہیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لے کر کہا ہے مجھے کہ میں تم سے قرآن مجید کو سماعت کروں۔ حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ جب اللہ کے محبوب یہ فرمایا کرتے کہ اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے میں قرآن سنوں، تو اے ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب بڑا عمدہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ روایت ہمیں ملتی، پھر اسی طرح سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ یمن کے ایک صحابی تھے، یمن سے آئے اور حضور کی غلامی اختیار کی، صحابی بن گئے۔ اللہ نے انہیں بڑی خوبصورت آواز دی، بڑا لحن عطا فرمایا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن یہ مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو پیچھے سے حضور علیہ السلام آ رہے تھے اندر کو مسجد میں، تو حضور وہیں پر ٹھہر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر قرآن کی تلاوت روک دیں۔ سرکار چاہتے تھے کہ یہ پڑھتے رہیں، اور بڑی عمدہ آواز تھی، بڑا عمدہ لہجہ تھا ان کا۔ سرکار وہاں رک گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے رہے اور حضور علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر ایک جگہ سنتے رہے۔ جب انہوں نے تلاوت مکمل کر لی تو پھر سرکار تشریف لائے اور پھر حضور نے آ کر ان کی تعریف فرمائی اور ایک جملہ فرمایا، اے ابو موسیٰ، ان کا نام تھا ابو موسیٰ اشعری، اے ابو موسیٰ اشعری، آپ کو اللہ نے حضرت داؤد کا لحن عطا فرمایا۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ پرندے ہواؤں میں اڑتے اڑتے رک جایا کرتے،
اور قرآن کے مطابق تو یہاں تک ہے کہ سارے پہاڑ بھی در و دیوار بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. یعنی اتنا اللہ نے لہٰذا عطا فرمایا. یا جبال اوبی معہ والطیر، یہ تلاوت میں تراویح میں ساری آیتیں گزر چکی ہیں کہ حضرت داؤد کا لہن ایسا تھا کہ سارا سما بن جاتا تھا. تو حضرت ابو موسیٰ شریف کو حضور نے فرمایا اے ابو موسیٰ اللہ نے آپ کو لہن داؤدی عطا فرمایا. تو حضرت ابو موسیٰ نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی میرا قرآن سن رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ بہتر کر کے تلاوت کرتا، اور زیادہ خوبصورتی سے پڑھتا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنا اور یہ نیت کر کے پڑھنا کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائیں، انہیں اچھا لگے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، تو یہ سب سے بہترین نیت ہے اور یہی زیادہ بہتر نیت ہے. اس اچھی نیت کے ساتھ قرآن کو اپنے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. فرشتے بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سماعت فرماتا ہے، رسول بھی سماعت فرماتے ہیں، یعنی ان کی بارگاہ میں تلاوت پیش کی جاتی ہے، اس کا ثواب پیش کیا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو بہتر طریقے سے ادا کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں جو حافظ ہیں وہ تو یقیناً اچھا پڑھتے ہیں عموماً حافظ و قاری، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا قرآن بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ یہ توجہ دینی چاہیے. دیکھیں کم سے کم اتنا بہتر پڑھنا تو ہر ایک پر فرض ہے، اتنا بہتر پڑھنا کہ جتنا کم از کم نماز درست ہو سکے، کم سے کم اتنے مخارج اور اتنی ادائیگی کہ جس سے ہماری نماز بہتر ہو سکے. اتنا تو ہر ایک پر ذمہ داری ہے، فرض ہے. اور اسی کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں کہ جہاں پر بالغ افراد بھی آ کے پڑھیں، مدارس میں چھوٹے بچے تعلیم حاصل کریں. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بھی اچھی تلاوت کرنے والا موجود ہے تو گھر کے دیگر بڑے افراد کو بھی ان بچوں کے ذریعے اپنی تلاوت کو بہتر کرنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے اگر ہم نے پوری زندگی اسی طرح گزار دی، اپنی تلاوت کو بہتر نہیں بنایا، مجہول پڑھتے رہے، غلط پڑھتے رہے، تلفظ درست نہ کیے، قاف اور کاف میں فرق نہ کیا، ہا اور ہاں میں فرق نہ کیا، اور مجہول قرآن پڑھتے رہے، شرماتے رہے کہ اب اس عمر میں کون درست کرے اور اب میں کس سے جا کر سیکھوں، اگر اس معاملے میں ہم شرم کرتے رہے تو یاد رکھیے کہ اگر تلاوت صحیح نہیں ہوگی اور کم سے کم اتنی بھی اگر صحیح نہ کر سکے کہ جتنی نماز کے لیے ضروری ہے تو یاد رکھیے کہ پھر نماز درست نہیں ہوگی. اور کتنا یعنی یہ ہمارے لیے سنگین معاملہ ہوگا کہ پوری زندگی کی نماز خدا نخواستہ وہ مخارج کے غلط ہونے کی وجہ سے نماز بھی غلط ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. آج ہمیں یہ بہتر تک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ ہم تو ایک ایسے مرکز میں بیٹھے ہیں کہ جس کا نام ہی جامعہ ہدایت المحمود ہے، یعنی جہاں ہدایت کا سامان ہے. تلاوت بھی سیکھ رہے ہیں آپ، بچوں کو بھی سکھائی جا رہی ہے، وہ حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب بالغ افراد بھی اگر کوشش کریں تو وہ سیکھ سکتے ہیں. ایک مرکز میں بیٹھے ہیں. ایک مرکز میں جب آپ آتے ہیں تو وہاں سے یہ پیغام ہمیں لے کر اٹھنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بنیادی بات میں نے عرض کی ہے کہ آج ہماری جو تلاوت کی کم سے کم ادائیگی ہے وہ کتنی کم سے کم کتنی بہتر ہونی چاہیے. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں لباس کتنا اچھا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں بڑی معلومات ہوتی ہے. ہمارے گھر کو کیسا ہونا چاہیے اس میں بڑی معلومات ہے. ہمارے گھر پہ کلر کون سا ہونا چاہیے وہ ہمیں معلومات ہوتی ہے. پھر اس کلر کے مطابق دروازہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا لباس کیسا ہونا چاہیے، کھانے پینے کی ورائٹی کیسی ہونی چاہیے، کون سے کھانے کے ساتھ کیا چیز سوٹ کرے گی، کون سی چیز کے ساتھ کون سی چیز بہتر لگے گی، مشروبات میں کون سی چیز بہتر لگتی ہے. ہر چیز پر انسان نے تحقیق بھی کر لی، کوشش بھی کر لی، پیسہ بھی لگا دیا، مگر ہم نے اگر محنت نہیں کی تو اللہ کے کلام پر محنت نہیں کی. ہم نے اپنی تلفظ اور اپنی ادائیگی کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی. یعنی ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ، یعنی میں اگر فہم قرآن کی بات کروں تو وہ تو بہت اگلا مرحلہ ہے نا، کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کا ترجمہ سیکھنا، قرآن کی تفسیر سیکھنا، قرآن پر پھر عمل کرنا، وہ تو اور اگلے مرحلے ہیں. اس میں ہم کتنے پیچھے ہیں یہ تو ہر شخص جانتا ہے. تو پہلا جو ابتدائی درجہ ہے، ابتدائی سٹیج ہے، وہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. جس پر بھی نماز فرض ہو گئی اس پر پہلے دن سے اپنے قرآن کی تلاوت کو بہتر کرنا لازم ہو چکا ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے قرآن کو بہتر کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اپنے قرآن کو بہتر بناؤ. تو یہ صرف ایک حافظ کی ذمہ داری نہیں ہے. آج ہمارے یہاں شاید معاشرے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ایک حافظ صاحب ہیں، انہوں نے سیکھ لیا تو انہوں نے ماشاءاللہ وہ بہتر پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے. دیکھیں فرضوں کی حد تک تو شاید ہم بچ جائیں گے، فرض نماز کی حد تک تو ہم بچ جائیں گے،
کہ ایک امام کے پیچھے جب ہم کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر، تو امام نے چونکہ قرات کر لی، امام نے قرآن پڑھ لیا، اس کے مخارج بھی اچھے ہیں، اس کی تلاوت بھی اچھی ہے، اور فقہ حنفی میں تو ویسے بھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہنا ہے، تو یوں تلاوت بھی معاف ہو گئی مقتدی پر۔ فرضوں کی حد تک تو ہم بچ جاتے ہیں جب جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں یا فرض بھی اگر ہم اپنے ادا کر رہے ہیں اور ہماری تلاوت اگر اس سطح پر نہیں آئی کہ جہاں پر ہم غلطی سے بچ سکیں، ترجمے کی غلطی سے اپنی تلاوت کو بچا سکیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ہم خود کتنے اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ یہ تو ہمیں جو امامت کرتے ہیں نا ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک امام نماز پڑھا لیتا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ اگر غلط تلاوت کرنے والے بھی کھڑے ہیں تو امامت کی برکت سے 1000 لوگوں کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں درست شمار کر لی جاتی ہے۔ ایک امام کا یہ مقام ہے، شاید جس کو آج ہم زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوں، امام کو بھی اپنی سطح کا آدمی سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے غلط مخارج والوں کی بھی نماز اس کے صدقے میں اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتی ہے، لیکن وہی آدمی اگر اپنی پڑھے گا تو پھر کیا کرے گا، وہ یہ آج ہمیں سوچنا چاہیے۔ آخر میں ایک دو باتیں بس مزید عرض کر دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ آج کل بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے ہمارے ماشاءاللہ سفتین بھائی نے قرآن مجید کو مکمل کیا، انہوں نے تراویح سنائی، اور بھی گھروں میں مساجد میں اس کے علاوہ بھی، یعنی ہمارے سفتین بھائی نے اس سے پچھلے سال میں چھوٹے بچوں کی امامت فرمائی، پھر اور بھی اس طرح بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو پہلے چھوٹوں کی امامت کرتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں تو بڑوں کی امامت وہ کرتے ہیں۔ یہ جو مدارس کے اندر بچے جب کلام پاک کو یاد کرتے ہیں، تراویح کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں ذرا اس حوالے سے آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ اس کی اہمیت کتنی اللہ کی بارگاہ میں۔ مدارس میں کلاسیں لگتی ہیں، بچے ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ کئی طلبہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر چھوٹے بچے ہوں تو ان کو بٹھا کر کے قرآن مجید پڑھایا کریں۔ کیوں؟ اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین بعض مرتبہ شہر والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہر والوں پر یا کسی بستی والوں پر عذاب بھیجنے کا، عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب وہ چھوٹے بچوں کی قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عذاب نازل کرنے کو بھی روک لیتا ہے۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ چھوٹے بچوں کا قرآن پڑھنا اللہ کو کتنا پسند آتا ہے۔ وہ رب بھی دیکھتا ہے کہ یہ بچے میرا کلام پاک ادا کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، رب کریم عذاب کو روک لیتا ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا کچھ شہر میں نہیں ہوتا، کیا کچھ بستیوں میں نہیں ہوتا، کون سا گناہ ہے جو نہ ہوتا ہو۔ تنہائی تو اب دور کی بات رہی، سر عام بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور روزے کی حالت میں بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، راتوں میں، دن میں، روزہ نہ رکھنا الگ گناہ، روزہ رکھ کر گناہ کرنا الگ گناہ، یعنی ہر گناہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ عذاب نہ آئے، ہمارے یہاں کمی کوئی نہیں رہ گئی، کسر کوئی نہیں چھوڑی ہم نے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی وجوہات آ جاتی ہیں بیچ میں کہ عذاب الہی روک لیا جاتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک وجہ یہ بچے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے بچوں کو پڑھایا کریں، انہیں سکھایا کریں، خود بھی ہم اچھا کریں قرآن اپنا، بچوں کو بھی سکھایا کریں۔ اور آخر میں بس یہ عرض کروں گا کہ یہ کلام مجید کا مقام دیکھیے آپ، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ امانت قرآن انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، اللہ نے آسمانوں پر پیش فرمائی کہ آسمان اس امانت کو قبول کر لیں، آسمانوں نے معذرت کر لی، والارض، پھر اللہ نے زمین پر یہ امانت پیش فرمائی، زمین نے بھی معذرت کر لی، والجبال، پھر اللہ نے یہ پہاڑوں پر پیش فرمائی، پہاڑوں نے بھی، فابینا، ان تمام طاقتوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ تو پھر اللہ نے یہ امانت کہاں نازل فرمائی؟ آسمانوں نے معذرت کر لی، زمین نے، پہاڑوں نے، بڑی بڑی طاقتوں نے معذرت کر لی۔ تو پھر ہمیں قرآن میں ایک اور جگہ پر اس کا جواب ملتا ہے، 19واں پارہ سورۃ الشعراء، جو میں نے شروع میں حصول برکت کے لیے آیتیں پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، اس کلام مجید کو روح الامین یعنی جبریل امین لے کر اترے، کہاں لے کر نازل ہوئے؟ علی قلبک، اے پیارے مصطفیٰ، اس کلام کو جبریل آپ کے قلب مبارک پر لے کر نازل ہوئے ہیں، دل پر، حضور کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ اس قلب مصطفیٰ میں کتنی طاقت ہے کہ آسمانوں نے جہاں معذرت کر لی، زمین نے جہاں معذرت کر لی، پہاڑوں نے جہاں معذرت کر لی،
قلب پاک محمد مصطفیٰ نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور انہی کی برکت ہے، سرکار دو عالم کی برکت ہے کہ پھر یہی کلام مجید اب بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ اندازہ کریں کہ جس کلام کو آسمان نہ اٹھا سکے، جس کلام کو زمین اٹھانے سے معذرت کر لے، جس کلام کو پہاڑ کے بارے میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑ پہ اتار دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اسی کلام کو پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے نازک دل میں کیسے سما لیتے ہیں، پھر یہ کلام ان بچوں کے سینے میں کیسے آ جاتا ہے کہ جس کلام کو پہاڑ آسمان زمین جیسی بڑی بڑی طاقتیں نہ اٹھا سکی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کلام کو قلب پاک محمد مصطفیٰ نے اٹھا لیا، اور سارا وزن اور سارا اس کا رعب اور ہیبت آقا دو جہاں نے برداشت کر لی، اور حضور نے سب کچھ برداشت کر کے امت کے بچوں کے لیے آسان فرما دیا۔ لہذا اب اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بچے بھی اور جتنے لوگ بھی کلام مجید حفظ کرتے رہیں گے، ان سب کا ثواب سب سے پہلے آقا دو جہاں کو ملتا رہے گا، کیونکہ جو بھی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے نا، جو بھی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے سب سے پہلے ثواب اس کو ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کر دیا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر نے خود ہی فرما دیا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی بدعت کا میں نے آغاز کیا۔ وہ اپنی باقاعدہ اس طریقے کو بدعت بھی کہہ رہے حضرت عمر فاروق، اور کہہ رہے میں نے کتنی اچھی بدعت کا آغاز کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر بدعت کو یہ دیکھ کر کے بدعت ہے تو یہ کہہ کر ہم یہ کہیں کہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جس حدیث میں فرمایا نا ہر بدعت گمراہی، اس سے مراد بھی بری بدعت ہے، ہر بری بدعت گمراہی۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نے کتنی اچھی بدعت کا آغاز کیا۔ تو اب جب تک تراویح کا یہ قیامت تک اہتمام ہوتا رہے گا، حضرت عمر فاروق کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ نے ہمیں امت مسلمہ کو ایک تحفہ دیا قرآن کا، کہ آج بھی ہم اپنی صفوں میں وہ انرجی پیدا کر سکتے ہیں، اپنی طبیعت میں، اپنے ذوق میں۔ آج بھی گئے گزرے دور میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کی رونق ہے ماشاءاللہ، آج بھی مسجدوں میں قائم ہے، کہیں تہجد ہو رہا ہے، کہیں شبینہ ہو رہا ہے، کہیں ماشاءاللہ تراویح ہو رہی ہے، کہیں چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، کہیں بڑے پڑھ رہے ہیں۔ بعض مساجد میں خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہوتا ہے تو ماشاءاللہ خواتین بھی چلی آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذوق لے رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، لاک ڈاؤن ہو کچھ بھی ہو لیکن اللہ کا کلام پڑھا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے امت کو ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا کہ آج بھی اس کی بنیاد پر امت کے جذبے کو بیداری مل جاتی ہے۔ تو جب قرآن ہمیں اپنا معجزہ اس ماہ مبارک میں دکھا کر جاتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اگلے 11 مہینے میں بھی اگر یہ امت بیدار ہونا چاہتی ہے، اگلے 11 مہینوں میں بھی اور آنے والی پوری زندگی میں یہ امت اگر اپنی صفوں میں وحدت پیدا کرنا چاہتی ہے، یہ امت اگر اپنے اندر انرجی پیدا کرنا چاہتی ہے، یہ امت اگر اپنی غفلت، سستی اور کاہلی دور کرنا چاہتی ہے، تو اس امت کو لوٹ کر آنا پڑے گا قرآن کی بارگاہ میں اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یہی ہمارا واحد حل ہے، یہی واحد علاج ہے، ہمیں وہیں پر آنا پڑے گا، وہی ہمارے لیے ہمیں ہمارے ذوق اور ہمارے جذبے کو دوبارہ سے بیدار کر سکتے ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایک مہینے میں اپنی صفیں ایک درست بھی کر لیتے ہیں، مساجد میں رونق بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد چونکہ پھر ہم پھر وہیں کے وہیں لوٹ جاتے ہیں، تو اس لیے پھر ہمارے اندر وہ ذوق ختم ہو جاتا ہے اور ہم پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العالمین سے یہ قرب، یہ سلسلے قائم رہے، یہ دوستی قائم رکھا کریں، یہ دوستی کے رشتے، یہ ناطے، یہ تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ اسی کی برکت سے ہی یہ یقیناً ہمارے گھروں میں صحیح ماحول پیدا ہو سکتا ہے، بچوں کی اچھی تربیت پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم خود بھی اپنے آپ کو اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کریں۔ عمر کتنی بھی ہو چکی ہے، کوئی بزرگ ہو چکا، کوئی ادھیڑ عمر کو پہنچ چکا، کوئی نوجوان ہے، عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہر عمر کے صحابہ ہوتے تھے اور حضور ہر ایک کو سکھایا کرتے تھے، ہر ایک کو سکھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی سیکھنے کے مرحلے سے گزرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور الحمدللہ جیسے جیسے ماہ رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو یوں سمجھیں کہ برکت کا بھی اپنا پیک ٹائم آ رہا ہے، پیک ٹائم آ رہا ہے برکت کو حاصل کرنے اور لوٹنے اور سمیٹ لے گا۔ لیکن ہمارے یہ بھی ایک امت مسلمہ میں عجیب صورتحال ہو گئی کہ جوں جوں رمضان المبارک اپنے پیک پر جاتا ہے تو ویسے ویسے پھر ہم اس سے پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں،
اور پھر اپنے کاروبار، کچھ تجارت اور کچھ اور دیگر معاملات، اور عید کی تیاری بھی اب ایک عجیب فیشن بن چکا کہ اس کے لیے بھی رمضان کی بڑی قیمتی راتیں بھی عید کے نام پر لوگ قربان کر دیتے ہیں، اور عید کی تیاری کا ایک لیول مل گیا ہے بچوں کے لیے، تو بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ تو عید کی تیاری جیسے کوئی عبادت ہو، یہ عید کی تیاری بھی جیسے کوئی عبادت کے زمرے میں آتا ہو، یا جیسے اللہ نے کوئی حکم دیا ہو عید کی تیاری کرنے کا، تو اس کے لیے ٹھیک ہے تیاری کریں، لیکن اس کے لیے کوئی اور وقت، کوئی اور طریقہ اپنائیے۔ ماہ مبارک کی ان راتوں کو ضائع نہ کریں، ماہ مبارک کے آخری عشرے کو داؤ پہ نہ لگائیں، نہیں معلوم کہ زندگی میں یہ پھر لمحے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے گزشتہ رمضان، آج نہیں ہے ہمارے درمیان۔ موت کا سلسلہ بھی کتنا بڑھ چکا، کتنی تیزی سے اب اموات ہو رہی ہے، کثرت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی زندگی میں اب اگلا سال تو دور کی بات، اگلا رمضان تو دور کی بات، اگلا دن، اگلا لمحہ، اگلا منٹ ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا۔ کل ہی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے، کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، کل ہی کی بات ہے۔ شہر کراچی کے اور دیگر شہروں کے واقعات آپ کی نظروں سے گزرتے رہتے، کل ہی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ ایک افطاری ڈیلیور کرنے کے لیے پزا ہٹ سے یا کہیں سے نوجوان جو ایک گھر پر فلیٹس میں پہنچا ہے اور افطاری دینے کے لیے، اور لفٹ کو جب اس نے کھولا ہے، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے لفٹ وہاں پر نہیں آئی تھی، دروازہ کھل گیا اور وہ نوجوان اندر جا کر گرا ہے، اور کوئی پرسان حل نہیں تھا اس وقت، اور لفٹ اس کے بعد اپنے وقت پر آئی ہے اور وہ ملیا میٹ ہوا ہے، اور وہ نوجوان دنیا سے چل بسا۔ کیا اسے معلوم تھا کہ میری زندگی کتنی، کیا اسے معلوم تھا اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا؟ کتنی امنگ ہے ان کے اس نوجوان کے ذہن میں، کیا کچھ سوچ رکھا ہوگا اس نے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کا اکیلا کفیل ہو، اس کے اپنے ذہن میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ آخری عشرے میں عبادت ذرا کھل کر کروں گا، ابھی ذرا 20 دن میں ویسے ہی گزار، اس نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ یہ ایسے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات آئے دن سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم امت مسلمہ مجموعی طور پر اس حوالے سے توجہ نہیں کر پاتے۔ ہمیں ضرور قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، بہتر کریں اپنی تلاوت کو بھی، پھر عمل کو بھی بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ مراکز ہمارے لیے مسلسل ایک دعوت عام ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور بھی ایسے ماشاءاللہ ادارے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ہم تربیت کا ماحول پیدا کریں، اور کم از کم نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ نہ کریں۔ یہ بھی ہمارے دین کا ایک تعلیم کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کم از کم کچھ ایسا بھی نہ کریں نا کہ جو نقصان کا باعث ہو، جو آپ کو یا اہل خانہ کو یا کسی کو بھی نقصان کا باعث ہے۔ یعنی نیکی نہیں کر رہے تو کم از کم گناہ نہ کریں۔ ایک موقع پر حضور نے جب ایک فرمایا کہ صدقہ کرو، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ صدقہ کرنے کے لیے نہ ہو، صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی اچھی بات کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر کوئی وہ بات بھی نہ کرے تو فرمایا کم از کم پھر بری بات نہ کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ زبان سے کچھ کہنا وہ تو ہے ہی، اچھا کہنا نیکی ہے، لیکن اگر کوئی وہ بھی نہیں کر رہا تو کم از کم خاموش بیٹھے بیٹھے جو بہت سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے تنہائیوں میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کم از کم وہ بھی نہ کریں۔ تو رمضان کی ایک قدر کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ کچھ اگر نہیں کر رہے تو کچھ ایسا بھی نہ کریں کہ وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ گناہ کے زمرے میں لکھا جاتا ہو۔ اور اللہ پاک ہمیں اپنی تنہائیوں کو بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تلاوتوں کو بھی اور اپنے عمل کو بھی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ حافظ صاحب کو، نصیر صاحب کو بھی، اور حافظ سبطین کو بھی اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے، اس مرکز کو اللہ مزید شاد و آباد فرمائے، اس کی رونقوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج قبلہ حضور پیر طریقت رہبر شریف سید محمود علی شاہ صاحب کا جو عرس مبارک کا بھی یہ سلسلہ ہے، اللہ پاک اس عرس مبارک کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آمین آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔